بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، دوسرے پارے کا خلاصہ، جس میں پہلی بات یہودیوں کا تذکرہ ہے، اور یہودیوں نے اس وقت اعتراض کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بدلا گیا۔ یہ جانتے ہیں آپ کہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے آپ نے 16-17 مہینے نماز پڑھی ہے، پھر اللہ کی مشیت سے آپ کا قبلہ بیت اللہ قرار دیا گیا۔ تو اس پر یہودیوں نے بیجا اعتراضات کیے، سوالات اٹھائے کہ یہ کیا بات ہے کہ ان کا قبلہ آج یہ ہے، کل وہ ہے، اور اس قدر تبدیلی ہو رہی ہے، پہلا صحیح تھا، یا پھر جو نمازیں بیچ میں پڑھی انہوں نے ان نمازوں کا کیا ہوگا۔ تو اس طرح کے یہودیوں کے مزاج میں شکوک و شبہات پیدا کرنا اور طرح طرح کی باتیں کرنا داخل ہے۔ تو ان اعتراضات کا قرآن میں جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر امت محمدیہ کی فضیلت بیان کی گئی۔ اس کے بعد ایک موضوع تزکیہ نفس ہے، یعنی نفس کو پاکیزہ کرنا، نفس کی پاکیزگی کرنا اور اس کا تزکیہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف میں ہے۔ اس کے بعد اس میں روزے کی فرضیت کا بھی بیان ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، فرض کیے گئے تم پر روزے جیسا کہ تم سے اگلے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے، اور تاکہ تمہارے اندر پاس و لحاظ کی صلاحیت پیدا ہو، تقوی پیدا ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کے احکام کو بیان کیے ہیں، اور تفصیلات جو ہیں سورہ حج میں موجود ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں سماجی مسائل بیان کیے ہیں، جیسا کہ نکاح، شادی، بیاہ۔ اسی طرح اچانک کوئی بات آ جائے، دشواری ہو گزارے میں، تو طلاق کی تشریح اور طلاق کی تفصیل بیان کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی بتایا کہ ایک بچہ اپنی ماں کا دودھ ہے کتنے دنوں تک پیے گا، رضاعت کے احکام ثابت ہوں، اور رضاعت سے خاندانی مسائل کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ ان سب کی بنیاد تقوی پر ہے، اللہ سے ڈرنے پہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاندان کے متعلق بہت سے احکام بیان کیے، اور یہ فرمایا گیا کہ خاندان کے احکام کی بنیاد، چاہے وہ والدین کا حق ہو، یا اولاد کا حق ہو، یا میاں بیوی کے حقوق ہوں، یہ خاندانی اور عائلی جو تعلقات ہیں، اس کی جڑ اور بنیاد بھی تقوی ہے۔ جب اللہ سے ڈریں گے تو ان چیزوں کا لحاظ ہوگا۔ اسی طرح ایک واقعہ بیان کیا گیا عبرت کے لیے، جالوت کا واقعہ۔ جالوت کے واقعے میں کہ ان کا مقابلہ ہوا، اور طالوت اور جالوت اور سیدنا داؤد علیہ السلام، تو یہ تفصیلات آخر پارے میں نقل کی گئی ہیں۔ اور پھر یہ بتایا کہ انہوں نے صبر کیا، اور صبر کا بڑا فائدہ ہے، تحمل و برداشت کا بڑا فائدہ ہے، اور صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی ہے، مدد آتی ہے۔ تو اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرنے سے دوسروں دشمنوں کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند باتوں کا تذکرہ کیا گیا جو دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔